بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے برو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور ویڈیو کی طرف، لیکن اصل میں اس چینل پہ نئے ہر آنے والوں کو چاہیے کہ میں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ میری ہر وقت آپ کو میری ویڈیو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو آج بڑھتے ہیں ایک نئے موضوع کی طرف، اور یہ موضوع ہے میرا جی۔ میرا جی کا اصل نام کیا تھا، یہ پیدائش ان کی کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کی جو پیدائش تھی، جو ولادت تھی، تو یہ 1912 میں ہوئی تھی، اور وفات جن کی ہوئی تھی وہ 1949 میں۔ اصل نام ان کا جو تھا محمد ثناء اللہ ڈار، اور تخلص میرا جی تھا، اصل نام جو ان کا تھا وہ کیا تھا، ثناء اللہ ڈار، اور اصل نام تو ان کا یہ تھا، اور جو تخلص تھا میرا جی تھا ان کا، اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار اور تخلص میرا جی تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا، اور جو ڈوگرا راج میں ہجرت کر کے جو ننڈوالے میں آباد ہو گئے تھے، ان کا جو تعلق تھا تو یہ اصل میں کہاں سے تھا، کشمیر سے تھا، جو ڈوگرا راج میں ہجرت کر کے گجرانوالہ میں آباد ہو گئے تھے۔ جب یہ میرا جی کی پیدائش لاہور میں ہوئی، لاہور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، یہاں پہ یہ پیدا ہو گئے تھے، چونکہ ان کے والد منشی مہتاب الدین ریلوے میں ملازم تھے، ان کے جو والد تھے منشی مہتاب الدین ریلوے میں ملازم تھے، مطلب نوکری کرتے تھے، اور مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ اس لیے میرا جی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔ نہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کے والد کا جب تبادلہ کبھی ایک جگہ ہوتا تھا، کبھی دوسری جگہ ہوتا تھا، تو ان کی جو تعلیم تھی وہ باقاعدگی سے اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں تک کہ میٹرک امتحان بھی پاس نہ کر سکے، یہاں تک انہوں نے میٹرک کا تعلیم بھی، میٹرک مطلب 10ویں تک انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن مطالعے کا جو شوق تھا جنون کی حد تک تھا۔ لیکن اس کے باوجود، ان سارے کاموں کے باوجود، انہوں نے جو مطالعہ کیا ہوا تھا، تو یہ ان کا جو مطالعہ تھا تو یہ بہت زیادہ ان کے اندر مطالعے کا شوق تھا، اور وہ اپنے طرز پر مطالعہ کرتے رہے، اپنے طرز پر اپنے ڈھنگ سے، مطلب جو کتاب ان کو مل جاتی تھی۔ لیکن پرانے دور میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ آج کل تو موبائل نے سارا بیڑا انسان کا غرق کر دیا ہے اور انسان کو کسی اور جانب لے گیا ہے، لیکن پرانے دور میں یہ سوچتا تھا، میں لوگوں کی باتیں میں سن چکا ہوں، کتابوں میں پڑھ چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ کتابیں پڑھتے جاتے تھے، یا اسی طرح وہ کتابوں میں اتنے زیادہ مستغرق ہو جاتے، اتنے زیادہ محو ہو جاتے کہ وہاں سے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، وہ اس جگہ سے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک مصنف کے حوالے سے، میں ان کا نام تو ابھی بھول گیا ہوں، ایک مصنف کے حوالے سے یہ بات میں نے پڑھی تھی کہ ایک مصنف تھا، مطلب کتابیں لکھنے کا، تو وہ کتابیں پڑھنے میں یا پڑھتے ہوئے اتنا زیادہ مسترگ ہو جاتا تھا کہ ایک دفعہ کسی چوک پہ ایک مصنف جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کتابیں پڑھ رہا تھا، لیکن وہاں کسی لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا بھی شروع ہوا، اور وہ لڑائی شروع بھی ہوئی، ختم بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ تک نہ چلا کہ یہ لڑائی کبھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا کسی کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن یہ اتنے زیادہ لوگ محو ہو جاتے، مسترگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پرانے دور میں لوگ زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی لوگ زیادہ کرتے تھے، لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ برکت چلی گئی ہے، تو برکت چلی جانے کا ایک جو صحیح وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ بہرحال اس عرصے میں لاہور میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق یہ ایک حلقہ ہے، یہ اس کے مختلف حلقے پھر اور حلقے بھی بنے تھے، اور ترقی پسند تحریک۔ بہرحال اس عرصے میں لاہور میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آ چکا تھا، قیام مطلب قائم ہو چکا تھا۔ حلقے کے قیام 4 سال بعد میرا جی اس میں شامل ہوئے، اور جب یہ حلقے کا جو ایک قیام عمل میں آ چکا تھا، مطلب یہ بن چکا تھا، یہ تنظیم بن چکی تھی، تو اس وقت 4 سال بعد انہوں نے اس میں شمولیت حاصل کی، شامل ہوئے۔ ان کی شمولیت سے حلقے میں جان پڑ گئی۔ حلقے میں جان پڑ جانا مطلب وہ حلقہ جو تھا اس میں ایکٹیونیس زیادہ ہو گئی، مطلب اس میں ترقی آنے لگی۔ میرا جی حلقے کے سرگرم کارکن اور منتظم رہے ہیں۔ سرگرم ایکٹیویٹی کرنے والے اور سرگرم رکن یہ رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ منتظم رہے، مطلب انتظام سنبھالنے والے پھر بن گئے، اور وہ حلقے کے قواعد و ضوابط کی خود بھی پابندی کرتے۔ قواعد و ضوابط جو قانون ہوتا ہے، جو ضابطہ ہوتا ہے، ایک قانون کے حوالے سے لوگ جو ان پہ عمل کرتے ہیں تو ان کی پابندی بھی کرتے رہے، اور دوسروں سے بھی کرواتے، مطلب وہ لوگ جب وہ کام خود کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص وہ کام جو کرتا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، لیکن دوسروں سے عمل کروانے کی کوشش کرتا ہے،
تو وہ کام یا وہ جو اس کا لیڈر ہے یا جو اس کا سربراہ ہے، تو وہ یعنی جو جگہ ہوتی ہے یا جس کے وہ منتظم ہوتے ہیں، تنظیم سنبھالنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی باتوں میں اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آپ کوئی بات اس پہ آپ خود عمل پیرا ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. تو میرا جی کی ساری عمر محرومیوں میں گزری، محرومی مطلب نومیدیوں میں گزری، جس کا مداوع انہوں نے شاعری میں تلاش کیا. مداوع یعنی یہاں انہوں نے یعنی اس بات کی تلاش انہوں نے یعنی شاعری میں تلاش کی اور یہاں انہوں نے جاری رکھی. مداوع یعنی علاج انہوں نے شاعری میں تلاش کیا کہ شاید مجھے یہاں یہ محرومی جو میری ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے. انہوں نے مداوع کا مطلب یہاں علاج ہے. انہوں نے اردو نظم کو چکا چوند روشنی سے نکال کر نئی روشن سائیوں سے متعارف کرایا. انہوں نے اردو نظم کو چکا چوند روشنی یعنی وہ روشنی جو زیادہ روشنی ہو سے نکال کر نیم روشن سایوں سے متعارف کروایا مطلب یعنی انٹروڈیوس کرایا. وہ اپنی شاعری میں زندگی کی مکمل اور واضح تصویر کی بجائے ایسے دائرے و خطوط بناتے ہیں. وہ اپنی شاعری میں زندگی کی مکمل اور واضح تصویر کی بجائے یعنی واضح تصویر کی بجائے مطلب یعنی ایسے دائرے و خطوط بناتے ہیں، ایسی جگہ بناتے ہیں، ایسے خطوط بناتے ہیں، ایسے دائرے بناتے ہیں کہ خطوط کا مطلب بھی شکل یہاں پہ مراد ہے کہ واضح ہونے کے باوجود اس پر ابہام کا پردہ پڑا رہتا ہے. واضح ہونے کے باوجود کے بعد یہ بی کا لفظ لگانا یہ غلط ہے. اس پر ابہام کا پردہ پڑا رہتا ہے. پردہ پڑا رہنا مطلب یعنی اس پہ ایک ایمبیگوٹی، ابہام کو انگلش میں ایمبیگوٹی کہتے ہیں، اور اس میں شک و شبہ. ابہام کا مطلب یہاں کوئی بات، وہ بات جس میں یعنی کنفرمیشن نہ ہو، تصدیق نہ کی جائے، اسے ابہام کہتے ہیں. مبہم بات جس کو انگلش میں ایمبیگوٹی کہتے ہیں. تو یعنی ان کی شاعری میں یا واضح ہونے کے باوجود اس پر ابہام کا پردہ پڑا رہتا تھا. اصل میں یہ علامت نگاری سے زیادہ کام لیتے تھے. یہ کتاب میں ان کے حوالے سے پڑھ چکا ہوں کہ ان کی جو شاعری ہوتی تھیں جو لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے تھے، ناچار ہوتے تھے، لاچار نہیں بلکہ ناچار ہوتے تھے. نون الفنا چیل الفچا رے، تو یہ ناچار ہوتے تھے. تو یہ وجہ یہی ہوتی تھی کہ اصل میں یہ علامت کے حوالے سے شاعری کرتے تھے. مثال کے طور پر معاشرے میں جو برائی ہوتی تھی تو اس برائی کو یہ کوئی علامت پیش کر کے اس کے سامنے یعنی ایک علامت بنے رہتے اور ایک علامت کا وہ اضافہ کرتے. تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ سمجھنے کی کوششیں کرتے بھی تھے لیکن وہ ناکام ہی ہوتے تھے. تو اسی وجہ سے یہ علامت زیادہ مثلا یعنی معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہو تو اس کی روک تھام کے لیے یہ کوئی ایسا لفظ سامنے لے آتے جو اس لفظ کی تحقیق اگر لوگ شروع کرتے تب بھی ان کو یعنی تھوڑی سی الجھن ہوتی تھی. بہرحال مغربی شعراء کے مطالعے سے انہیں جدید شاعری میں نئے تجربات کرنے کا خیال آیا. مختلف یعنی مغربی شعراء کے مطالعے سے یعنی ان کا یہ مطالعہ کر چکے تھے، انہیں جدید شاعری میں یعنی نیو پوئٹری میں نئے تجربات کرنے کا خیال آیا. نیا تجربہ مطلب کوئی نیا کرنے، کچھ نیا کر کے نئے کا خیال ان کے ذہن میں پیدا ہوا اور یہ تجربات کامیاب رہے. یعنی انہوں نے جو تجربے کیے وہ ان تجربوں میں کامیابی ان کو ملی. انہوں نے ان تجربات کو ادبی دنیا اور حلقہ ارباب ذوق میں پروان چڑھایا. حلقہ ارباب ذوق مطلب پروان چڑھانا یعنی ترقی دی. اور وہ ایک ایسے شاعر ہیں جن کی جڑیں اپنی دھرتی میں ہیں. دھرتی مطلب زمین، اپنی زمین میں ہے یعنی اپنے ملک میں ہے یا اپنی زمین میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں ہندوستانی تہذیب کا عرضی پہلو نمایاں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں ہندوستانی تہذیب کا عرضی یعنی زمینی پہلو نمایاں ہے، یعنی ایسپیکٹ نمایاں ہے، نظر آنے والا ہے. انہوں نے نظم کو خارجی حقیقت نگاری سے نکال کر انسانی باطن میں اتارا. انہوں نے خارجی حقیقت نگاری سے نکال کر یعنی وہ خارجی وہ جذبہ ہوتا ہے جو انسان کے باہر ہوتا ہے. انسان کے باہر کے جذبے کو، باہر کا جذبہ جو ہوتا ہے اسے خارجی کہتے ہیں. تو انہوں نے خارجی حقیقت نگاری سے نکال کر انسانی باطن میں، باطن مطلب یعنی داخل ہونا، انہوں نے یعنی اس میں اتارا. مطلب یعنی وہ نظمیں جو لوگ یعنی خارجی طور طریقے سے لکھتے تھے لیکن انہوں نے باطن کی طرف انہوں نے توجہ دی اور نظم کی ایک سطحی معنویت کو ہمہ جہت بنایا. نظم کی ایک سطحی یعنی ایک نچلے معنویت مطلب وہ معنوی جس میں یعنی ایک نچلے طبقے کے یا اسی طرح وہ ایک کم تر جو معنویت ہوتی تھی تو مطلب اس کو ایک عملی جمع پہنا کر انہوں نے ہمہ جہت بنایا. ہمہ جہت یعنی کئی جہت ان کے بنائے مطلب کئی پہلو جس میں کثیر پہلو ہو گئے. ہمہ کا مطلب یعنی کئی جہت مطلب کئی طرف بنایا. مجموعے کلام جو ان کے تھے تو وہ میرا جی کے گیت میں تھے. ان کے جو مجموعے ہیں تو مجموعے میں کیا کیا ہے؟ میرا جی کے گیت،
یہ بھی شامل ہے، میرٹھ جی کے گیت بھی، اور ساتھ ساتھ میرٹھ جی کی نظمیں، گیت ہی گیت، تین رنگ پابند نظمیں. تو یہ تو ہے ان کے تصانیف. اور اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آباد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.